الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 52 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے احوال کا تذکرہ فرما رہا ہے اور اس میں کفار کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے اور مومنین کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ لہذا آخری جو آیت تھی اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا قالوا، وہ لوگ کہیں گے، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنے قبور پہ سے باہر نکلیں گے، جن پہ قیامت قائم ہوئی وہ مرے ہوں گے، وہ زندہ ہو جائیں گے، تو وہ کہیں گے یا ویلنا، ہمارے لیے بربادی ہو، من بعثنا من مرقدنا، کہ کس نے اٹھایا ہے ہمیں ہمارے سونے کے مقام سے، یعنی قبور سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا، حق فرمایا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ قیامت تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، ایک چیخ، یعنی قیامت ایک اصل میں چیخ ہے کہ اچانک ایک چیخ کی سی آواز سنائی دے گی اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر جب ہی وہ تمام کے تمام ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ تو یہ قیامت کے وہ احوال ہیں جن کا ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ضرور اٹھائے گا، کیونکہ یہ پاکیزہ کلام حق اور سچ کلام ہے اور اس رب کی طرف سے ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لہٰذا ایسا ضرور ہوگا۔ ہر مسلمان کو تو یقین کامل مزید بڑھانا چاہیے، پختہ کرنا چاہیے، اس میں قوت پیدا کرنی چاہیے، اور جو ابھی تک اسلام کے قبول کرنے کا شرف حاصل نہ کر سکا اسے ان باتوں پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، انشاءاللہ اسے باتیں حق اور سچ محسوس ہوں گی۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور انہیں فقط وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے تھے، جو کچھ تم نے کیا تھا اسی کا آج بدلہ دیا جائے گا۔ گویا کہ اشارہ فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی ظلم کی صورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر انصاف فرمائے گا۔ جو تم نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے، اچھے کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کیے ہوں گے تو ذلت ہوگی، خاری ہوگی، عذاب ہوگا، پھر یا تو خدا نخواستہ دائمی عذاب ہوگا یا عارضی عذاب ہوگا، کیونکہ ہمارے نزدیک خود قرآن پاک کے مضامین سے بات ثابت ہے کہ کفار، مشرکین اور منافقین یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، انہیں کبھی جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مسلمان جو دنیا سے گناہگار تو ضرور رخصت ہوئے لیکن حالت ایمان قائم تھی، یہ اگر اپنے اعمال کی بنا پر وقتی طور پہ، عارضی طور پہ جہنم میں گئے بھی، تب بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ضرور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے باہر نکالے گا اور داخل جنت فرمائے گا۔ تو اب آگے جو اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ پہلے ارشاد ہو گیا کہ اس دن کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب بدلہ ملنے کی کیا کیفیت ہوگی، نیک لوگوں کو کیا بدلہ ملے گا، گناہگار مشرکین اور کفار کو کیا بدلہ دیا جائے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ پہلے جنتیوں کے احوال اور اس کے بعد پھر کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے۔ اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ، اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ، کہ بے شک جنت والے آج کے دن ایسے یعنی شغل میں ہوں گے کہ جو دل کو بہلانے والا ہے، ایک ایسے کاموں میں ہوں گے، یعنی بالکل وہ اپنے مزوں کے اندر ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے اگر آدمی کو نعمتیں حاصل ہو بھی گئیں تو اندیشے نہیں چھوڑتے کہ پتہ نہیں یہ دائمی رہیں گی نہیں رہیں گی، کل کوئی کاروباری نقصان نہ ہو جائے، کوئی بچہ کڈنیپ نہ ہو جائے، ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ یہاں کی ملنے والی نعمتوں کے ساتھ اندیشے کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں۔ لیکن جنت ایک ایسا مقام ہوگا کہ وہاں پر جانے کے بعد کسی قسم کا اندیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ وہاں پر یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ ندا دے گا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ،
کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اور تم ہمیشہ خوش رہو گے، تمہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جنت کے دن وہ بہت سے ایسی چیزوں کے اندر مشغول ہوں گے جس سے چین حاصل ہوتا ہے، دل پرسکون رہتا ہے۔ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے اور تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے۔ سائے سے مراد ہمارا دنیاوی سائے پہ اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو سایہ ہوتا ہے، باہر نکل آئے تو دھوپ ہوتی ہے، کیونکہ جنت میں دھوپ وغیرہ نہیں ہوگی، اور وہاں پر مطلب کسی سکون حاصل کرنے کے لیے سایہ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ درخت کے نیچے بیٹھیں تب بھی سکون، اور درخت کے باہر نکل جائیں تب بھی سکون۔ مراد ہے اس طرح جیسے دنیا کے اندر اگر ایک درخت ہوتا اور اس کے سائے میں آپ بیٹھتے، اسی طریقے سے وہاں درخت ہیں لیکن ان کے نیچے بیٹھنا کوئی راحت اور آرام کے حصول کے لیے نہیں ہوگا، یعنی راحت و آرام و سکون کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، اگر ہوگا بھی تو کسی مشقت سے بچنے کے لیے نہیں ہوگا، مصیبت سے یا تکلیف سے بچنے کے لیے وہاں پر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ سب کے سب صرف راحت و آرام ہی مقصود ہوگا، لذت کا حصول ہوگا، موڈ ہوگا، دل چاہ رہا ہوگا تو بیٹھیں گے۔ ایسا نہیں کہ اگر یہ سایہ نہ ہو یا اس سے باہر نکل جائے تو کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے کہ دنیا کے سائے کو چھوڑ کر دھوپ میں نکلنے سے ہوتا ہے، اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو وہ درختوں کے نیچے گویا کہ بیٹھے ہوں گے اور تکیے لگائے ہوئے، بڑے بڑے تخت ہوں گے، ان میں تکیے لگے ہوں گے، آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، شوہر بھی ہوں گے، بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر آدمی راحت و آرام سے رہتا ہے، اس سے کہیں زیادہ راحت و آرام وہاں پر ہوگا۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے ان میں پھل ہیں، میوے ہیں، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑے انعام کی طرف اشارہ ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ جنت میں کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تو چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بیج دے گا، تو ایک لمحے میں اگائے گا، جیسے بیج اگائے گا خود ایک دم سارے کے سارے بیج اگ جائیں گے، فصل نکل آئے گی، کٹ کے تیار ہو کے موجود ہوگی۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ جنت میں گھوڑا بھی ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، اگر تم جنت میں گئے تو وہاں تمہیں گھوڑا دیا جائے گا جس کے پر ہوں گے، اڑنے والا گھوڑا ہوگا۔ ایک کھڑا ہو، یا رسول اللہ کیا وہاں پر اونٹ بھی ہوگا؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صاحب حکمت تھے، اسی طرح کوئسچنز ہوتے رہتے، تو پھر کوئی کچھ پوچھتا، کوئی کچھ پوچھتا، تو نبی کریم نے پھر ایک مکمل اور کامل جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہاں پر وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کی تم خواہش کرو گے، اور یہی قرآن کا مضمون ہے کہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہاں پر وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ لہذا یاد رکھیے گا، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو جنت میں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ دنیا کی نعمتیں ہیں وہ بھی جنت میں ہوں گی، اور اس کے علاوہ مزید نعمتیں ہوں گی۔ تو یہاں آج جن نعمتوں کو آپ حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو جنت میں آپ کو ملے گی۔ مثال کے طور پہ آپ ایک عالی شان محل، ایک بہت بڑا بنگلہ یہاں پر دیکھتے ہیں، تو وہاں کے محل کا تو خیر یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہیں گے کہ لمحے میں آپ کو ایک محل مل جائے گا۔ آپ وہاں پہ مثلاً ایک گاڑی چاہتے ہیں جو آپ نے کبھی دنیا میں دیکھی تھی بالفرض، اور آپ وہاں چاہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی کوئی کار وغیرہ مل جائے، گاڑی مل جائے، جو آپ دل میں تمنا کریں گے فوراً تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، عطا سے وہاں پہ ہر چیز موجود ہوگی جس کی آپ تمنا کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ شرارتی ذہن ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کوئی مثلا سوچے کہ کیا وہاں پر میں اگر خواہش کروں کہ چاقو کسی کو مار دوں تو یہ بھی ہوگا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر کسی کے قلب میں کسی غلط چیز کا خیال تو آنے ہی نہیں دے گا، کیونکہ نہ وہاں پہ شیطان ہوگا نہ نفس ہوگا، تو بہکانے والا کون ہے؟ صرف پاکیزہ خیالات ہوں گے، اچھے خیالات ہوں گے، معیاری خیالات ہوں گے، اوٹ پٹانگ قسم کے، فضول قسم کے یا غلط قسم کے کسی خیال کی وہاں گنجائش نہیں ہوگی۔ لہذا دنیا میں یہ سوچے ہی نہیں کہ وہاں پر اگر کسی نے یوں سوچ لیا تو کیا ہوگا، یوں سوچ لیا تو کیا ہوگا، کیونکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پاکیزہ سوچ کی توفیق عطا فرمائے گا، مناسب ارادے ہوں گے۔
غلط ارادہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہاں پہ کوئی تمنا بیدار ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ غلط ارادہ پیدا ہو گیا پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما دے گا، کیونکہ وہاں منع تو ہوگا ہی نہیں، لہٰذا پھر غلط ارادہ پیدا ہی نہیں ہوگا کہ منع کرنے کی نوبت آئے، وہاں اچھے اور پاکیزہ ارادے ہوں گے۔ تو جتنی بھی دنیا کی مباح چیزیں ہیں جن کا طلب کرنا معیوب نہیں ہے، غلط نہیں ہے، آدمی کوئی بھی چیز وہاں پہ طلب کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، وہ طلب کرے گا اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ سلام قولا من رب رحیم، ان پر سلامتی ہوگی، سلام ہوگا، قولا من رب رحیم، مہربان رب کا فرمایا ہوا، یعنی وہ سلام اللہ کا قول ہوگا جو رحمان کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے۔ تو سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کی دعا کرنا۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہاں پر اگر کوئی بزرگ ہمارے لیے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، یعنی اگر بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کریں تو وہ صحابی کتنے خوش ہوں گے، کیونکہ نبی کی دعا تو رد ہوتی نہیں، تو ضرور وہ سلامتی میں ہوں گے۔ تو جب کوئی بزرگ شخصیت ہمارے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے ہمیں قبولیت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر جنت میں خود اللہ کی طرف سے سلامتی کے نزول کی اطلاع دی جا رہی ہو تو وہ کس قدر سکون کا اور خوشی کا باعث بنے گی، یہ تو انشاءاللہ وہاں پر جب اس دعا کو قبول کریں گے تبھی پتہ چلے گا۔ تو یہ مختصر سے احوال اللہ نے بیان فرمائے جنتیوں کے، اور اس کے بعد پھر اب مجرمین مشرکین کا تذکرہ ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں۔ تو یا تو ایسا ہوگا کہ مومن مسلمان سب ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ دو صفحے بنا دے گا، مومن ادھر ہو جاؤ اور مومن اس طرف ہو جاؤ اور مشرکین وغیرہ الٹے ہاتھ پر آ جاؤ، یعنی اللہ کے الٹے ہاتھ پر نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا کوئی تعین نہیں ہے، مطلب ایک طرف مسلمان ہو جائیں مومنین اور ایک طرف کفار و مشرکین ہو جائیں، یا تو یہ ہوگا کہ علیحدہ علیحدہ کر دیں گے، اور یا مقصود یہ ہے کہ حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ان کو علیحدہ کر دو، یعنی جہنم میں علیحدہ کر دو اور مومنین کو جنت میں ڈال دو۔ تو اس کا یہ بیان ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہٹ جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی عبادت سے مراد اطاعت کہ شیطان کا کہنا نہ ماننا، یا مراد یہ ہے کہ چونکہ تم نے بتوں کی عبادت کی یا سورج کی پوجا کی یا آگ کی پوجا کی اور یہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے کی، تو گویا کہ تم نے شیطان کی ہی عبادت کر لی، تو یہ ان کو تانا دیا جائے گا، ان کو ڈانٹا جائے گا، ڈپٹا جائے گا اور ان کو اچھی طرح یعنی ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور کیا یہ بات نہیں کہی گئی تھی کہ تم میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، کہ یہ تمام باتیں تم سے نہیں کہی گئی تھی، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور ضرور بے شک شیطان نے گمراہ کر دیا تھا تم میں سے بہت سی مخلوق کو، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تو دنیا کے اندر تو بہت عقل کا استعمال کرتے تھے، ہر اونچ نیچ کو جانتے تھے، کاروبار کے اندر رشتے وغیرہ قائم کرنے میں، دوستیاں قائم کرنے میں، مکانات خریدنے میں، دکان خریدنے میں اور ہر قسم کے معاملات کے اندر بچوں کے دنیاوی مستقبل بنانے کے اعتبار سے بڑی ذہانت کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ کیوں تمہارے ذہن کے اندر نہیں آیا کہ اللہ کے وعدے بالکل سچ ہیں، حق ہیں، اور ایک دن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر ابھی سے ہم اس کی تیاری کر لیں، اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اس کے رسولوں کی اطاعت کریں اور اپنے آپ کو اخروی ذلت سے بچائیں، یہاں تمہاری عقل نے کام کیوں نہیں کیا تھا؟ انہیں ڈانٹا ڈپٹا جائے گا۔ ھذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم وہ جو کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سامنے جہنم ہوگی، دکھایا جائے گا کہ یہ ہے دیکھو جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، پہلے تم مذاق اڑاتے تھے، اب یہ سامنے موجود ہے۔ اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون، آج تم اسی میں جاؤ، یہ بدلہ ہے تمہارے کفر کا، یہ بدلہ اس کا جو تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، آج اس کے بدلے کے طور پہ تمہیں ملے گا۔ اب وہاں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا قصور، ہم نے تو نافرمانی نہیں کی، ہم نے تو کفر اختیار نہیں کیا، جھوٹ بول دیں گے، نام اعمال دیکھ کر کہیں گے ہمارا ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے ان کی زبانیں بند کر دے گا اور ان کے اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے دنیا میں شیطان پن اختیار کیا تھا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم،
آج کے دن مہر لگا دیں گے ہم ان کے منہوں پر، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور گواہی دیں گے ان کے پیر، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان تمام کاموں کے جو وہ کرتے رہے تھے، جو کام انہوں نے دنیا میں کیے تھے، ہاتھوں سے ہاتھ گواہی دیں گے، پیروں سے پیر گواہی دیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، تو اس طرح جسمانی اعضاء ان کفار کے خلاف گواہی دیں گے اور پھر ان کے لیے مجال انکار نہ رہے گی۔ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہتے، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے، بالکل ختم کر دیتے، دنیا کے اندر اندھا کر دیتے ان کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ تو پھر وہ سبقت اختیار کرتے کسی راستے کی طرف، یعنی اگر وہ چلتے کسی راستے کی طرف، فَأَنَّا يُبْصِرُونَ تو کہاں سے وہ دیکھتے، یعنی انہیں کچھ نظر نہ آتا، بالکل اندھے ہو جاتے۔ اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ان کو اندھا کر دیتے اور اندھا کرنے کے بعد سزا دے کر ان کو ایمان کی طرف مائل کر لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قاعدہ قانون ہے کہ دنیا میں مہلت دیتا ہے، ہر چیز کی فوری سزا نہیں دیتا ہے۔ اگر سزا دیتا ہے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ بندے پر منکشف ہو جائے کہ کس فعل کی مجھے سزا ملی ہے، کس عمل کا یہ نتیجہ ہے، اس کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کی عادت کریمہ یہی ہے، اس کا ارادہ یہی ہے کہ وہ دنیا میں بندوں کو مہلت دے گا، نعمتیں دے گا، اس کی نافرمانی کے باوجود اسے کثرت سے کوئی عطا فرماتا رہے گا، ہاں پھر جب پکڑے گا تو پھر چھوڑے گا نہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہتے، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ تو ہم ان کے چہروں کو ان کی جگہوں میں مسخ کر دیتے، یعنی سور اور بندروں کے اندر بدل دیتے، جہاں پر وہ موجود تھے وہیں پر ایسا کر دیتے، یعنی دنیا میں فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ پیچھے لوٹ سکتے، یعنی ایسا کر دیتے کہ وہ بالکل مفلوج ہو جاتے اور ان کی شکلیں بگڑ جاتی۔ اگر ہم چاہتے تو ہم یہ بھی کر سکتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کفار کے پاس کوئی ایسی نعمت ہے، کفار کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو معاذ اللہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو روکے ہوئے ہے، یا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں، مرنے کے بعد ہی انہیں پکڑ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو بروز قیامت تمہیں پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا، وہ رب چاہے تو تمہیں دنیا میں بھی گرفت تمہاری کر سکتا ہے، لیکن اس کی عادت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے۔ اس کی ڈھیل دینے والی عادت سے جرأت مند ہو کر نافرمانی کا راستہ اختیار کرنا یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔